اپنے مرحوم والدین کی جانب سے قربانی کرنے والے یہ فرمان ضرور سنیں، بہت سے لوگ غلطی کر رہے ہیں، خدارا تم یہ غلطی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم قربانی اپنے مرحومین یعنی اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کریں گے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا ایسا کرنے سے ہماری قربانی ہوگی یا پھر نہیں؟ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم اس بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کے ساتھ اس بارے میں مکمل معلومات شیئر کریں گے۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ قربانی کس عمر میں انسان پر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہو تو جان لیجئے کہ شریعت کے تمام احکام انسان پر اس وقت واجب ہو جاتے ہیں جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے، یعنی بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام احکام انسان پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس عمر میں صاحب استطاعت ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، یعنی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بلکہ واجب کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ بالغ العمر ہیں اور آپ کے پاس اتنی رقم بھی موجود ہے کہ آپ قربانی کا جانور خرید سکتے ہوں تو پھر لازم ہے کہ آپ قربانی کریں، پھر چاہے آپ مرد ہوں یا پھر عورت۔ ناظرین کرام، اب آپ کو قربانی کرنے کی فضیلت کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جو کہ اس امت کے لیے باقی رکھی گئی۔ جان لیجئے کہ دین اسلام کا مقصد یہ ہے کہ توحید خالص کا قیام ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین بتوں کے لیے رکوع، سجدہ اور قربانی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ سب کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ مشرکین جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ کسی کو اس پر سوار ہونے دیتے ہیں اور نہ اس کا گوشت کھانے دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ مشرکین اپنے جانوروں کو بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں اور مسلمان ان پر صرف اللہ عز و جل کا نام لیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی کے گوشت کا محتاج نہیں اور اس کے حضور قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری خالص نیت پہنچتی ہے۔ اللہ کو قربانی کے گوشت سے کوئی سروکار نہیں، وہ اس عمل کی روح یعنی خلوص نیت کو دیکھتا ہے۔ یعنی قربانی اللہ کے ربوبیت و حاکمیت کو تسلیم کرنے کا عملی ثبوت ہے۔ قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شرط تقوی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی اور ثواب کی نیت سے قربانی کی وہ اس کے لیے آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن جو کام ہمیں پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے قربانی کے جانور کو پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی کر لیا، اسے نسک یعنی قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ باہوالا امام احمد۔ ناظرین کرام، امام بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھوں چتکبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا قدم مبارک اس کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ ناظرین کرام، قربانی کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ ہاتھ پاؤں کاٹیں اور نہ کھال اتاریں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل
तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलतु मिन खलीका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दूसरे की तरफ से ज़िबा करना है तो मिन्नी की जगह मिन्ना कहकर उसका नाम लें। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि 2 मेंढों की कुर्बानी कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करूं, लिहाजा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करता हूं। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। नाज़रीन किराम, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़ुल्हिज्जा का चांद देखा और उसका इरादा कुर्बानी करने का है तो जब तक वो कुर्बानी ना करे बाल और नाखनों से ना ले, यानी ना तरशवाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सींगों वाला मेंढा लाने का हुक्म फरमाया जो स्याह पांव, स्याह पेट और स्याह हलकों वाली आंखों वाला खूबसूरत हो। चुनांचे ऐसा मेंढा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया ताकि आप उसकी कुर्बानी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, ए आयशा छुरी लाइए। फिर आपने फरमाया, इसे पत्थर से तेज कर लें। मैंने ऐसा ही कर दिया। फिर आपने छुरी ली, मेंढे को पकड़कर नीचे लिटाया और इसे ज़िबा फरमाया। फिर आपने फरमाया, अल्लाह के नाम से ए अल्लाह, इसे मोहम्मद, आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा। फिर आपने उसे दिन के पहले हिस्से में खाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदुल अज़हा में ईदगाह में हाजिर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा पूरा कर लिया तो अपने मिंबर से उतरे और एक मेंढा लाया गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथों से ज़िबा किया और फरमाया, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत में से उस शख्स की तरफ से है जिसने कुर्बानी नहीं की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करने का इरादा फरमाते तो 2 बड़े और मोटे सींगों वाले स्याह सफेद खूबसूरत और खस्सी मेंढे खरीदते और इनमें से एक अपने उस उम्मती की तरफ से ज़िबा फरमाते जो तौहीद का इकरार करता हो और इस बात की शहादत देता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम पहुंचा चुके हैं, और दूसरा अपनी और अपनी आल की तरफ से ज़िबा फरमाते। नाज़रीन किराम, आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है। अगर कोई शख्स अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो क्या वो कुर्बानी कर सकता है? क्या ये जायज है या फिर नहीं? जान लीजिए कि अगर आपके वालिदैन या दोनों में से कोई एक वफात पा चुके हैं और फिर अगर आप वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करते हैं तो ये दर हकीकत आप ही की तरफ से कुर्बानी होगी। बस उसका सवाब आपके वालिदैन को पहुंचेगा और इसमें आपका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वालिदैन हयात हैं और अगर आप उनकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं उनकी इजाजत से, तो जान लीजिए कि फिर आपकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि एक जानवर में 2 बंदों की कुर्बानी भी नहीं होगी, यानी माँ बाप दोनों की नहीं होगी कि उसके 2 हिस्से कर लेने पड़ेंगे या फिर 2 जानवर करने पड़ेंगे। तब आपके वालिदैन यानी वालिद और वालिदा की कुर्बानी होगी, यानी माँ बाप दोनों की तरफ से कुर्बानी होगी। और अगर ऐसी सूरत में आप साहिब नसाब हैं तो फिर आप गुनाहगार रह जाएंगे। इसीलिए अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, हयात हैं, तो फिर आप अपनी तरफ से ही कुर्बानी करें, और अगर वालिदैन साहिब नसाब हैं तो उनकी तरफ से अलग कर लें, और अगर साहिब नसाब नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है कुर्बानी करने की। और अगर आपके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और आप उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं तो ये असल में आप ही की तरफ
طرف سے قربانی ہوگی، بس اس کا ثواب آپ کے والدین کو پہنچ جائے گا، کیونکہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شرعی احکام یا عبادت کے مکلف نہیں رہتے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو اس طرح آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی آپ کے فوت شدہ والدین کو پہنچ جائے گا۔ یعنی اگر آپ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی جو مرحوم ہیں دادا دادی کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو آپ اس کی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے، اور جب تک وہ نیت نہیں کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کی نیت کے لیے ضروری ہے، کم از کم اس کو اس بات کی اطلاع ضرور ہونی چاہیے اور وہ اس پر راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کرنا اور وہ مال چھوڑ کر گیا ہے قربانی کا، تو جان لیجئے کہ پھر اس کی قربانی میں سے بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے اور اس قربانی کا سارا گوشت آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر ایک سوال اور بھی پوچھا گیا ہے کہ نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ جان لیجئے کہ جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کی اولاد کو ملے گا، لیکن وہ قربانی آپ ہی کی طرف سے ہوگی، یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں، کیونکہ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ قربانی کا اہل نہیں ہوتا اور آپ بس خود ہی اپنی طرف سے ہی قربانی کر رہے ہیں، اور ہاں اس کا ثواب انشاءاللہ اسے ضرور پہنچے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جان لیجئے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے لیکن پھر بھی اس نے قربانی نہ کی ہو تو اس کے بارے میں اسلام میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے ہمیں قربانی کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف واضح فرما دیا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے۔ جان لیجئے کہ قربانی ایک بہت بڑی عبادت اور عید الاضحیٰ کے دن کا ایک دینی شعار ہے۔ جمہور علماء اسے سنت موقدہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ علماء استطاعت رکھنے کے حق میں واجب کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر استطاعت ہو تو قربانی لازمی کرنی چاہیے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ ہی بہترین وسیلہ بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ثواب کی نیت سے نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام لکھ دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔